بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حسن اگر عبادت کی چادر پہن لے تو وہ حیا بن جاتا ہے، اور اگر وہ فریب کی زبان بولنے لگے تو بڑے بڑے دلیر اور صاحب علم لوگ بھی اس کے جال میں آ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ مردان خدا ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نگاہیں دنیا کی چمک دمک کو توڑ ڈالتی ہے، اور جن کے ایمان کی روشنی میں فتنوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ میں ایک جلیل القدر تابعی حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان کی اثر انگیزی اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی کہ ان کے حلقۂ درس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جب گفتگو کرتے تو لوگوں کی آنکھیں برسنے لگتیں اور دل لرزنے لگتے۔ اسی شہر میں ایک نہایت حسین و جمیل شادی شدہ خاتون رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی خوبصورتی عطا کی تھی کہ بڑے بڑے سردار، سورما اور زاہد اس کی ایک نظر کے اسیر ہو جاتے۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے حسن کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا، کیا کوئی مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھے اور فرفتہ نہ ہو؟ شوہر نے سنجیدگی سے کہا، ہاں عبید بن عمیر۔ خاتون نے جیسے چیلنج کے طور پر کہا، مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی اس کا دل مسخر کر کے دکھاتی ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی اور وہ اپنے حسن و جمال کا اسلحہ سجا کر حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے ذہن میں ایک شرعی مسئلہ ہے، مگر وہ صرف تنہائی میں سمجھ آ سکتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اسے مسجد حرام کے ایک گوشے میں لے گئے۔ اس نے اپنا چہرہ کھولا جو نور و جمال کا ایک حیرت انگیز منظر تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے مرد کے سامنے ہے جس کی نگاہ دنیاوی فتنوں پر نہیں بلکہ آخرت کی حقیقت پر مرکوز ہے۔ جب حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی تو فرمایا، اللہ سے ڈر اے خدا کی بندی۔ خاتون نے طنز امیز لہجے میں کہا، کیا آپ میرے متعلق غور نہیں کریں گے؟ گویا اس کی بات گناہ کی دعوت تھی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی اور حکمت سے کہا، ایک شرط ہے، اگر میرے کچھ سوالات کے تم سچے جواب دے دو تو شاید میں غور کروں۔ اس عورت نے کہا، جی پوچھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال پوچھا، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے اور روح قبض کرنے لگے، کیا تب تمہیں یہ گناہ اچھا لگے گا؟ خاتون نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال پوچھا، جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تمہیں یہ علم نہ ہو کہ تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیا تم اس وقت یہ گناہ پسند کرو گی؟ اس حسینہ نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال پوچھا، یہ بتاؤ، جب پل صراط پر چلا جا رہا ہو، نیچے دوزخ دہک رہی ہو اور کوئی گارنٹی نہ ہو کہ پار ہو پاؤ گی کہ نہیں، اس لمحے میں تمہیں اس فعل کی خواہش ہوگی؟ وہ بولی، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا سوال پوچھا، جب تم اللہ کے حضور کھڑی ہو اور ہر بات کا حساب ہو رہا ہو، تم سے ہر نظر، ہر لمس، ہر ارادہ پوچھا جا رہا ہو، تو کیا اس وقت تم چاہو گی کہ تم نے یہ کیا ہوتا؟ وہ سسک پڑی، اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تو پھر اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں حسن دیا، عزت دی، وہی حساب بھی لے گا۔ دنیا کی یہ خوبصورتی چند لمحوں کی ہے، مگر آخرت کی رسوائی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ سن کر اس عورت کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، وہ روتی ہوئی واپس لوٹی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اگر مرد عبادت کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اب دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں، اپنے رب کی رضا کے پیچھے جاؤں گی۔ وہ عورت پھر ہمیشہ کے لیے ایک عابدہ، پرہیزگار اور نیک خاتون بن گئی۔ اس ایک ملاقات نے نہ صرف اس عورت کی دنیا بدل دی بلکہ اس کے گھرانے میں ایمان، سکون اور پاکیزگی کی فضا قائم کر دی۔ مگر حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ جس کی نگاہ میں ایمان ہو وہ حسن کو راہ ہدایت میں بدل دیتا ہے، اور یہی مرد مومن کی اصل شان ہے۔ کاش ہمارے دل بھی اسی طرح بدل جائیں جیسے اس عورت کا دل بدل گیا تھا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔